آج کا نوجوان تو نوجوان معلوم نہیں، بوڑھے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ داڑھی چھوٹی چھوٹی ہوگی یا صاف ہوگی تو میں اچھا لگوں گا۔ دوستو ایک بات یاد رکھیں، آپ بتائیں اس حسین کائنات کا خالق کون ہے؟ حسن کا خالق کون ہے؟ جب اللہ حسن کا خالق ہے تو وہ ذات جب اپنے محبوب کو بنائے گی تو کتنا حسین بنائے گی۔ وہ خود جو حسن کے خالق ہے تو اپنے محبوب کو جب بنائے گی تو کتنا حسین بنائے گی۔ بات واضح ہو گئی، داڑھی میں اگر حسن نہ ہوتا تو اللہ اسے اپنے محبوب کے چہرے پہ کبھی نہ سجاتا۔ صاف سی بات ہے، اگر اس میں حسن نہ ہوتا، حسن کا خالق اس کو اپنے محبوب کے چہرے پہ نہ سجاتا کم از کم۔ دوستو ان باتوں پہ ہم تھوڑی سنجیدگی کے ساتھ سوچیں۔ چلو ظاہری مشابہت تو ہو جائے گی نا، جس ذات کی شفاعت کی امید پہ زندگی گزار رہا ہوں یہی کام آ جائے گی شاید، ویسے تو ہم کمزور ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ آج کا امتی اپنے نبی کے طریقے کو استعمال کرنے پہ شرم محسوس کرتا ہے، شرم محسوس کرتا ہے۔ دالم حقانیہ اکوڑا خٹک کا ماہانہ رسالہ ہے الحق۔ میرا تعلیمی سلسلہ وہیں سے تھا، جو اس دور کی بات ہے، مجھے سن یاد نہیں ہے۔ الحق رسالے میں اس وقت ایک مصدقہ رپورٹ شائع ہوئی، پشاور سے پہلے ایک روڈ ہے چراٹ روڈ، اس پہ ایک ٹرک کا ایکسیڈنٹ ہوا، 2 ساتھی تھے موقع پہ مر گئے، علاقے کے لوگوں کو کچھ معلومات حاصل نہ ہو سکی، آخرکار انہوں نے انہیں غسل دیا، کفن دیا، دفنا دیا۔ چند دن گزرے تو ان کے ورثاء حرکت میں آ گئے، بھی کراچی سے ٹرک لوڈ ہوا تھا، فلاں جگہ لے کے تھا، پتہ نہیں چل رہا کہاں گئے۔ مختصر معلومات لیتے پہنچے تو پتہ چلا کہ وہ تو لاوارث سمجھ کے دفنا دیا گیا۔ انہوں نے کہا بھائی ہم تو قبر کشائی کریں گے، ساتھ لے کے جائیں۔ علاقے کے لوگوں نے سمجھایا، علماء نے سمجھایا بھائی اللہ کی امانت تھی، حوالے ہو گئی ہے، اب قبر کشائی نہ کرو۔ انہوں نے ایک نہ سنی، ہم نے تو قبر کشائی کرنی ہے، لے کے جانا۔ مختصر یہ قبر کشائی کروائی گئی، ایک کا چہرہ سجا ہوا تھا، دوسرے کا چہرہ صاف تھا۔ اللہ بعض دفعہ دکھا دیتا ہے، کہتے ہیں اس کی جس کا چہرہ صاف تھا اس کی ٹھوڑی پہ اتنا بڑا بچھو چمڑا ہوا تھا، اتنا بڑا بچھو جو دنیا کا نظر نہیں آتا تھا۔ تو یہ بات یاد رکھنا، اگر میں ظاہری شباہت بھی لے کے جاؤں گا تو اللہ عذاب قبر سے بچا لے گا، اور اس کی ایک وجہ ہے، ظاہری شبیہ پہ انسان کو پیار آتا ہے نا، ظاہری شبیہ پہ پیار آتا ہے، اللہ کو بھی ظاہری شبیہ پہ پیار آتا ہے۔ ایک بزرگ اپنے لڑکپن کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں روزانہ گھر سے مسجد سپارہ پڑھنے آتا جاتا تھا، تو میں نے چند دنوں بعد دیکھا کہ ایک خاتون ہے جو گھر کے دروازے پہ میرے آنے جانے کے وقت میں کھڑی ہوتی تھی، مجھے بڑے پیار کی نگاہوں سے دیکھتی رہتی، حتیٰ کہ میں اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا۔ چند دنوں بعد میں سوچنے پہ مجبور ہوا کہ مجھے کیوں اتنی پیار سے نظروں سے دیکھتی ہے۔ تو ایک دن گزرنے لگا، مجھے قریب بلایا، مجھے پیار دیا، دوسرے دن گھر لے گئی، کبھی کیا کھلاتی کبھی کیا کھلاتی، اگلے دن پھر لے گئی تو کپڑے سلوا رکھے تھے وہ مجھے پہنا دیا، نئے جوتا میرے پاؤں میں ڈال دیا۔ تو آخرکار میں نے پوچھ لیا، اماں آپ میرے سے اتنا پیار کیوں کرتی ہو؟ کہتے ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگی بیٹا تیرے عمر کا میرے بھی ایک بیٹا تھا جو دنیا سے جا چکا ہے، اب جب بھی میں تیرے چہرے پہ نظر ڈالتی ہوں تیرے چہرے میں مجھے اپنے بیٹی کی شبیہ نظر آتی ہے، اس لیے مجھے تیرے پہ ہی پیار آ جاتا ہے۔